بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی بات یہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کو درود شریف کی ضرورت نہیں ہے. جو شافعی میشر ہیں ان کو کس چیز کی ضرورت ہے کہ اپنی امت کے، اللہ مجھے معاف فرمائے، محتاج تھوڑی ہے کہ امت ان پہ درود شریف بھیجے. دراصل جو ہم درود شریف بھیجتے ہیں، درود پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ بھی شکر گزاری کا ایک انداز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر ایک اتنا بڑا احسان کیا کہ رب تعالیٰ کا سچا پیغام ہم تک پہنچا دیا، خود تکلیفیں اٹھا کے. تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس شکر گزاری کے نتیجے میں اور تو کچھ ہم کر نہیں سکتے، تو درود و سلام ضرور بھیجتے ہیں. اسی طرح رب تعالیٰ کی شکر گزاری اگر اور طریقے سے نہیں کر سکتا میں، تو کم سے کم اسے میں رب مانتے ہوئے رب تو کہہ دوں. تو اس سے میں نے اس کی اس احسان کا کہ وہ مجھے پالتا ہے، تو اس کو ایکنالج کر لیا ہے. یہ درود شریف کا ذکر ہو رہا تھا، تو ایک درود شریف کے بارے میں ایک اچھی چیز میں عرض کر دوں آپ سے کہ جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو ان اللہ پڑھتے ہوئے اگر اسے ڈھونڈا جائے تو مل جاتی ہے. اسی طرح بعض اوقات ہم باتیں بھول جاتی ہیں، تو اگر درود شریف دل میں پڑھتے ہوئے کوشش کی جائے کہ بات ہمیں یاد آ جائے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ بات یاد آ جائے گی. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ اگر تم کوئی چیز بھول جاؤ تو درود شریف پڑھو اور اسے یاد کرو، یاد آ جائے گی. اور اسی طرح بابا صاحب نے، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ صاحب، فرمایا تھا کہ جس آدمی کو قرآن حفظ نہیں ہوتا، وہ اگر سب سے پہلے سورہ جمعہ حفظ کر لے تو قرآن آسانی سے حفظ ہو جاتا ہے. یہ جناب بابا صاحب کے فرمان کو میں نے کئی لوگوں کے گوش گزار کیا اور تجربہ یہ ہوا کہ واقعی قرآن پاک جلدی حفظ ہوتا ہے.